بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: کیا طلاق صرف لکھنے سے بھی واقع ہو جاتی ہے؟ جواب: طلاق کا اثر صرف لکھنے سے نہیں بلکہ لکھتے وقت نیت سے ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت ہے طلاق واقع ہو گئی، اگر نیت نہیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سوال: ایک قبر میں دوسری میت کو دفنانا کیسا ہے؟ جواب: اگر مجبوری ہو، مثلا شہداء کی کثرت، تو کئی میتیں ایک قبر میں دفنانا درست ہے۔ سوال: الارم لگانے کے باوجود اگر نماز کے لیے آنکھ نہ کھولے تو کیا گناہگار ہوگا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے، یعنی کوشش ترک کرنا گناہ ہے، لیکن اگر تدبیر کے باوجود آنکھ نہ کھلے تو گناہ نہیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کے کتنے دن بعد ان کی والدہ نے ان کی شکل دیکھی تھی؟ جواب: 3 دن کے بعد دیکھی تھی۔ سوال: ایام حیض میں فاتحہ کا کھانا پکانا اور کھانا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: نماز میں کس سورت کا پڑھنا واجب ہے؟ جواب: نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ قتل کریں گے؟ جواب: بیت المقدس کے پاس قتل کریں گے۔ سوال: کس ملک میں سب سے زیادہ شہد اکٹھا ہوتا ہے؟ جواب: برازیل میں سب سے زیادہ شہد اکٹھا ہوتا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: 13 رجب کو خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ سوال: دنیا کا سب سے چھوٹا ملک کون سا ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ویٹیکن سٹی ہے۔ سوال: دنیا کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے لمبا دریا دریائے نیل ہے۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا سمندر کون سا ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے بڑا سمندر پیسیفک اوشن ہے۔ سوال: وہ کون سے مسلمان ہیں جن کو مرنے کے بعد دفنایا نہیں جاتا ہے؟ جواب: وہ مسلمان جو بحری جہاز میں مر جائے اور ساحل دور ہو، اس کو دفنانے کے بجائے پانی میں بہانا جائز ہے۔ سوال: مکہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز نہیں ہوتی ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر نماز نہیں ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سے عظیم ہستی ہیں جن کی روح اللہ تعالیٰ نے خود قبض کی تھی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح ہمارے اللہ نے خود قبض کی تھی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے لیے آسمان سے حور لائی گئی تھی؟ جواب: حضرت شیش علیہ السلام کے لیے۔ سوال: کس نبی کی قوم پتھر بن گئی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پتھر بن گئی تھی۔ سوال: جہاد اکبر کس جہاد کو کہا جاتا ہے؟ جواب: جہاد بالنفس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت مدینے میں کتنی مساجد تھیں؟ جواب: اس وقت مدینہ پاک میں 10 مساجد تھیں۔ سوال: دجال کہاں پڑاؤ ڈالے گا؟ جواب: دجال مدینہ شریف کے باہر سرخ پہاڑوں کے پاس پڑاؤ ڈالے گا۔ سوال: کس دور میں مسلمان اپنی عورتوں کو رسیوں سے باندھ دیں گے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانہ کے فتنے کے بارے میں فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی اور بہن وغیرہ کو فتنے سے بچانے کے لیے باندھ کر رکھے گا تاکہ وہ گمراہی یا بے حیائی میں نہ پڑ جائیں۔ مقصد یہ نہیں کہ ظلم کیا جائے بلکہ حفاظت اور دین کی حفاظت کے لیے۔ سوال: عشرہ مبشرہ میں کتنے صحابی شامل تھے؟ جواب: عشرہ مبشرہ میں 10 صحابی شامل تھے۔ سوال: قرآن مجید کے کتنے نام ہیں؟ جواب: قرآن مجید کے 55 نام ہیں۔ سوال: کس شخص کو صدقہ دینے کا دگنا ثواب ملتا ہے؟ جواب: غریب رشتہ دار کو صدقہ دینے کا دگنا ثواب ملتا ہے۔ سوال: وہ کون سی تکلیف ہے جو رحمت ہے؟ جواب: ہر وہ تکلیف
جس سے صبر ملے وہ رحمت ہے۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس پیغمبر کی نسل سے تھے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ سوال، کن خلیفہ کا دور خلافت سب سے طویل عرصے تک کا تھا؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ سوال، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا بغیر دیکھے پڑھنا افضل ہے؟ جواب، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی بیٹھی تھی؟ جواب، کبھی نہیں بیٹھی تھی، حدیث میں اس سے کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جواب، جنگ احد میں شہید ہوئے۔ سوال، کس سورت کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب، سورہ مزمل کا۔ سوال، کس سورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ جواب، سورہ بقرہ کا اختتام دعا پر ہوتا ہے۔ سوال، چلتے پھرتے یا کھاتے پیتے ہوئے ذکر الہی کرنا یا درود شریف کا پڑھنا کیا بے ادبی ہے؟ جواب، بے ادبی نہیں بلکہ باعث خیر ہے۔ سوال، قسطوں پر خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ جواب، قسطوں پر خرید و فروخت کرنا جائز ہے اگر قیمت و مدت شروع میں طے ہو جائے اور سود کا عنصر شامل نہ ہو۔ سوال، زندگی میں کسی پیر کی بیعت لینا کیا لازمی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عام مسلمان پر یہ لازم نہیں کیا کہ وہ اپنی زندگی میں ضرور کسی پیر کے ہاتھ بیعت کرے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔